جدائی کا درد پارٹ 3۔ رحیم بخش کی بیوی سچ احد کو اپنا بیٹا سمجھ کر چاہنے لگی، اس طرح پیار کرتی جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے، لیکن احد بالکل چپ رہتا تھا۔ دراصل اسے اپنی ماں اور بہن بھائی بہت یاد آتے تھے، جن کی خاطر اس نے یہ قربانی دی تھی کہ رقم کے بدلے ہماری جدائی خرید لی تھی۔ محلے میں بھی زیادہ کسی سے بات نہ کرتا، سب اس کو سمیع اللہ کہہ کر بلاتے اور وہ بھی اپنا یہی نام بتاتا۔ لوگ کہتے خرکاروں نے بچے پر کتنا ظلم کیا ہے کہ بیچارہ بولنا بھی بھول گیا ہے۔ محلے کے بہت سے لوگ مبارکباد دینے آئے کہ رحیم بخش تم کو تمہارا بیٹا مل گیا ہے، خیرات کرو اور مبارکباد قبول کرو، تم تو خوش قسمت ہو، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ 6 سال بعد کھوئے ہوئے بچے کا مل جانا ایک معجزہ ہی تو ہے۔ رحیم بخش کے گھر میرے بھائی کے ارد گرد کچھ رشتہ دار لڑکیاں بھی جمع رہتی تھیں، وہ جب آتی اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی۔ ان ہی میں سے ایک نائلہ تھی جو بہت زیادہ احد میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اس کا گھر پاس ہی تھا۔ نائلہ رحیم بخش کی بیوی کی بھتیجی تھی۔ وہ پھپھو کی لڑکیوں سے ملنے کے بہانے آتی اور احد کے پاس بیٹھ جاتی۔ وہ باتیں کرتی مگر بھائی اسے جواب نہ دیتا۔ تب وہ کہتی کیا تم گونگے ہو کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے؟ وقت گزرتا رہا، بالآخر نائلہ نے آنا چھوڑ دیا تو احد کو اس کی کمی محسوس ہونے لگی، شاید کہ اس کی دلچسپ باتوں سے میرے بھائی کا دل بہل جاتا تھا۔ روز گلی سے نکل کر ادھر ادھر دیکھتا، بالآخر ایک روز وہ نظر آ گئی۔ تب احد نے اسے پکارا اور پوچھا کہ اب تم نے آنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس نے جواب دیا کیوں، کیا میرے نہ آنے سے تم اداس ہو گئے ہو؟ ہاں، احد نے کہا۔ وہ بولی تو پھر تم کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ دراصل میں بڑی ہو گئی ہوں اور تم بھی، اس لیے امی نے مجھے روک دیا ہے کہ اب زیادہ پھپھو کے گھر مت جایا کرو ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ پھر ایک دن اس نے اپنی ماں سے سنا کہ میں اپنے سمیع اللہ کی شادی نائلہ سے کروں گی، یہ اس کے بچپن کی مانگ تھی۔ تب احد کے دل میں پہلی بار خوشی کی لہر محسوس کی، کیونکہ جب سے وہ رحیم بخش کا بیٹا بنا تھا 4 یا 5 بار ہی گھر آیا تھا، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے۔ رحیم اسے ساتھ لایا اور ساتھ لے گیا۔ میری ماں تو بیٹے کی راہ تکتی رہ جاتی، لیکن کیا کرتی، پیٹ کا دوزخ بھرنا بھی تو ایک مجبوری تھی۔ احد مگر زیادہ اداس رہتا تھا۔ رحیم بخش کے گھر وہ 6 برس رہا اور اس دوران انہوں نے اپنے گھر پر تالیف رکھ دیا، اسکول نہیں بھیجا، کیونکہ رحیم کی بیوی اسے خوف سے اسکول نہیں بھیجتی تھی کہ کہیں پھر کوئی اسے اغوا نہ کر لے۔ وہ رحیم بخش کے بغیر گاؤں میں بھی نہ آ سکتا تھا، اس کا دل اب تک وہاں نہ لگا تھا۔ احد کو ہم سب بہت یاد آتے تھے، بس ایک سمجھوتے کے تحت وقت گزار رہا تھا۔ اگر وہاں کوئی ہستی اس کے لیے پرکشش تھی تو وہ صرف نائلہ کی ذات تھی، جو چھوٹی سی عمر میں بڑی بڑی باتیں کرتی تھی اور اس کے ساتھ باتوں باتوں میں لگاوٹ کا اظہار بھی کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کا وہاں دل لگ گیا تھا۔